بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامک اسٹڈیز ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے. اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو دھیان دینا بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے میں نے ہمیشہ شروع سے ایک بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارا جو واسطہ پڑے گا، جو ہمارا مقابلہ ہونا ہے، وہ باہر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پورا جو معاشرہ ہے یا جو پورا ملک ہے، وہ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ بٹا ہوا لسانیت کے اوپر ہے. یا ہم چیک کرتے ہیں تو وہ بٹا ہوا ہی آپ کا اس کے اوپر ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر بٹا ہوا ہے. میں اس لیے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں اسلامک اسٹڈیز کو سمجھنا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے پروفیشن میں بھی فائدے ہوتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آج جج اس کو فائدہ دیتا ہے. یہ بہت کامن بات ہے جو ہمارے کو سننے میں آتی ہے. ایز اے پریکٹسنگ لائر بہت کامن چیز ہے جو ہمارے کانوں میں یہ بات آتی ہے کہ سر فلانے جج نے بیل اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ اہل تشیع نہیں تھا، فلانے نے اس کو سزا دے دی کیونکہ وہ اہل سنت میں سے تھا. تو یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے جو ہمارے کو دیکھنے میں آتی ہے لوکل لیول کے اوپر بھی. لہٰذا آپ کو یعنی اور سب کی ایک اپنی پہچان بنی ہوئی ہے. اگر کسی نے فلانے قسم کی انگوٹھی پہنی ہے تو، اگر کسی نے فلانے قسم کی پگڑی پہنی ہے تو، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہمارے پروفیشن کے اوپر بھی ان کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. دوسرا، جب آپ انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ وکیل بننے کے بعد کوئی آپ لوکل تو نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ نے انٹرنیشنل کام کرنے جانا ہے. جب آپ انٹرنیشنل کام کرنے جائیں گے تو وہاں آپ کے پاس آئیں گے کون؟ عیسائی. وہاں آپ کے پاس کون آئے گا؟ ہندو. وہاں آپ کے پاس آئے گا یہودی. تو ان کی سوچ میں اور آپ کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ کیوں وہ آپ کے خلاف ہے؟ کیوں وہ آپ کے دشمن ہیں؟ آپ کیوں ان کے دشمن ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال آ جاتا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے. تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور ان کے ریلیجن کے حساب سے کیا ہم لوگوں میں فرق ہے. اس لیے بھی یعنی میں اگر آپ لوکل لیول پہ دیکھو تو میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ یہ ڈومیسٹکلی بھی یہ سبجیکٹ آپ کو امپورٹنس دے گا. کی سبجیکٹ کی امپورٹنس ہے تاکہ آپ کے ڈومیسٹک ایشوز حل ہو سکیں، چاہے وہ جوڈیشری کے ہوں، چاہے آپ کے کلائنٹس کے ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس نہیں آتا یہ سوچ کے کہ آپ تو جو اہل سنت میں سے ہیں اور وہ اہل تشیع میں سے ہے، تو آپ کا کلائنٹ باہر آ گیا. مثال کے طور کے اوپر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ سوچ کے کہ آپ بریلوی ہیں اور وہ دیوبندی ہے اور وہ اہل حدیث ہے، تو ان چیزوں کا بھی فرق پڑتا ہے. وہ چیز آپ کو ایٹ لیسٹ معلوم ہونی چاہیے اس سبجیکٹ کے اندر کہ آیا اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ کیا معاملہ بنتا ہے. اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے اس کو لوکل لیول پہ سمجھنے کے لیے. دوسرا، پھر یہی سبجیکٹ آپ کا امپورٹنٹ بن جاتا ہے انٹرنیشنلی، کہ جب آپ اپنا کوئی کیس لے کے ملک سے باہر جاتے ہیں یا آپ کو کوئی غیر مسلم آدمی کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو اس وقت بھی یہ کیس کی اپنی امپورٹنس آٹومیٹکلی سامنے آ جاتی ہے کہ آخر کیوں جب ہم سارے ایک ہی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہم ایک ہی دین کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے نام کے مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، لیکن گھما پھرا کے ہم سب ایک ہی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر عیسائیت کا ہم سے کیا جھگڑا ہے؟ پھر ان کی بک جو سورس ہے اللہ کی طرف سے، تو کیا جھگڑا ہے؟ آخر کیوں حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیلی قبول نہیں کرتے؟ امپورٹنٹ چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ اسی نسل سے نکل کے آ رہے ہیں جس نسل سے حضرت موسیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حضرت موسیٰ والی نسل سے آ رہے ہیں جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. تو پھر کیوں نہیں مانا جا رہا؟ پھر کیوں حضرت عیسیٰ کو ایک الگ پورا مذہب بنا دیا گیا؟ کیوں یہ سارا معاملہ اس طریقے سے ہوا؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز سمجھنا. تو یہ تب سمجھ میں آئے گی جب آپ نے اسلامک اسٹڈیز کو ایک پراپر سینس میں انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. جو ہم اسلامیات کے اندر جب ہم اپنا نبیوں کا تذکرہ کریں گے تو وہاں یہ بات میں آپ کو کلیئر کروں گا. اسی طریقے سے دوسرے بہت امپورٹنٹ چیز کہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ جب تاریخ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ چیز آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آئے گی کہ بیسکلی رسول اللہ کو جو مدینہ لے جایا گیا یا جو مدینہ میں اپنے پاس آپ کو شفٹ کیا تو وہ یہودیوں کی درخواست کے اوپر گئے تھے. یہودی بیسکلی یثرب میں آ کے بیٹھ گئے تھے. یہودی تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ آئیں تو وہ ان کو اپنے ساتھ بلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف جانا چاہتے تھے، مگر اس طائف کی وہ طائف جانا چاہتے تھے، مگر ان یہودیوں نے بیسکلی آپ کو بلایا تھا کہ آئیں ہمارے ملک ہماری زمین یثرب کے اوپر. تو مدینہ میں یثرب کیوں آئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جب رسول اللہ وہاں پر آئے اور جا کے نبوت کا اعلان ہوا اور میثاق مدینہ آپ دیکھیں گے کہ انہی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت خوبصورت ترین پیکٹ ہے جو 57 پوائنٹس کے اوپر ہے، جن میں سے 27 پوائنٹ سے زیادہ ریلیجس ہم آہنگی کے پوائنٹس ہیں. تو پھر کیوں یہی یہودی آپ کے مخالف ہوئے؟
क्यों इन्होंने आपके ऊपर जादू किया, क्यों इन्होंने आपको जहर देने की कोशिश करी, क्यों आपके साथ बदअहदी करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं जो हमारे को फिर समझ में आते हैं, और ये तब हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे जब हम ये समझें कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी हम अहमियत दें। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं नहीं कहता, आपका जो सीपीसी हो गई, पीपीसी हो गई, आपकी ज्यूरिस हो गई, या जो आप टॉट पढ़ रहे हैं, आप अपना दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी जगह अहमियत है, मगर ये सब्जेक्ट आपको एक और फायदा देगा, और वो ये कि न सिर्फ ये दुनिया में बल्कि आपके मरने के बाद भी काम आएगा। रिलीजन, यहाँ तक जो ये वाला सवाल है, जहाँ तक आप इस्लामियात की, आपने बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, ये उस वक्त तक तो आपके काम का है जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप कोर्ट्स में जाके अपेयर हो सकते हैं, आप जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मरने के बाद आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। मरने के बाद ये नहीं होगा कि आपसे ये कहा जाए कि अच्छा हुआ जी वकील साहब आप आ गए, अब आपके आने की वजह से कोई फायदा हो जाएगा, नहीं। मरने के बाद ये सब्जेक्ट काम नहीं आएगा, मगर ये सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज का आपको मरने के बाद भी काम आएगा। वहां आपको ये काम आएगी मरने के बाद पहला सवाल का जवाब देने से कि मन रब्बु का, वहां आपको जवाब इस्लामियात का सब्जेक्ट देगा। योर पीपीसी विल नॉट हेल्प यू इन दैट। वहां आपको जवाब देगा आपका मन दीनू का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दीन कौन सा है, जिसके बारे जो हम तस्करा करेंगे। फिर आपका मन हाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कि कौन है, ताकि हम इन चीज़ों से बाहर निकल के आ सकें। तो ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी क्लासेस लेना, इसको पढ़ना, इसको समझना, न सिर्फ आपको दुनिया में काम आएगा बल्कि आखिरत में भी काम आएगा। लिहाजा इस्लामिक स्टडीज़ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ताकि हम उसके अंदर टाइम दें और उसको हम समझें। दूसरी चीज़ जो मैं मीनवाइल जब हम इसको करेंगे तो आई रियलाइज कि चूंकि आप लोग लॉ से रिलेटेड है, तो मैं इसके अंदर आपको कोई ऐसी बुनियादी चीज़ें बताता चलूँ ताकि कल को आप आसानी के साथ जुरिस्प्रूडेंस जब पढ़ने के लिए जाएं तो वहाँ आपको पता हो कि फ़िक़्ह क्या होती है, किस लिए होती है, शरीयत मसलक इनके क्या फ़र्क है। तो मैं स्टार्ट ही वहाँ से लूँगा आगे चल के कि शरीयत क्या है, मसलक क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इस लेक्चर में जो चीज़ मैं बताना चाहता था कि इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टडीज़ है, इसकी अहमियत को समझिएगा और हम इसको उसी अहमियत के अंदाज में बात करेंगे। इसको फ़िक़्हवारी अंदाज में ना मुझसे क्वेश्चन करें, ना मेरे से सवाल पूछें, ना मैंने आपको उसके सवाल के जवाब देने हैं। मैंने सवाल के जवाब आपको देने हैं जो आपकी लाइफ में काम आए या जो आपकी प्रैक्टिस में काम आए, उन सवालों पे मैं जवाब दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन सवालों को आप तरीके से लेंगे और तरीकों से फिर हम उसको जवाब देंगे। किसी ऐसे रास्ते की तरफ ना मुझे लेके जाएं जिधर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम टीचर हैं और हम यहाँ पर एक किसी फ़िरके को या मसलक का है यहाँ पे हम नहीं कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे, बल्कि हम इस्लाम, कुरान और सुन्नत की बात कर रहे होंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें मज़ा आएगा। और जो ये टॉपिक है, ये है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक स्टडीज़। बाकी इसके बाद फिर मैं आपको एक अहम टॉपिक है इसके बाद, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।